یہ ابھی تیسرا مہینہ چل رہا ہے، پہلا مہینہ محرم ہے، پھر سفر ہے، پھر ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینے ہیں۔ اس مہینے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک میں پیدا نہیں فرمایا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت ملی وہ رمضان کی وجہ سے ملی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کے دن پیدا فرمایا، جمعے کے دن پیدا نہیں فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کی وجہ سے فضیلت ملی، بلکہ پیر فضیلت والا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن پیدا کیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پیر کے بارے میں روزہ رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، جمعرات پر روزہ رکھا کرتے تھے، مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر پیدا ہوئے، اور اسی ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی تاریخ میں پیدا ہوئے ربیع الاول کی؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اقوال روایات مختلف ہیں۔ بعض روایتوں میں 2 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے، بعض میں 8 ہے، بعض میں 9 ہے، بعض میں 12 ہے، بعض میں 18 ہے، اور علماء محققین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جو تاریخ ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، اور انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول کو ہوا، جس کو ہم کہتے ہیں 12 وفات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے وہ افضل اور اعلیٰ دن ہے، پیر کا دن۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا معراج کا، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے، ماننے، پہچاننے اور ان کی اطاعت فرما برداری کرنے والے تھے، انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ دن کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے، آج پوری خوشیاں مناؤ، جھنڈے لگاؤ اور جلوس نکالو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن دنیا سے پردہ فرما گئے تو ہر سال سب کے سب روئے بیٹھ کر، نہیں۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس دن تو ایک پہاڑ ٹوٹ گیا، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا، سب کے سب گھبرا گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، اگر کسی نے کہہ دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو یہ تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے ہیں، ابھی مل کر آ جائیں گے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جایا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے آ کر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کتنے رسول آئے وہ چلے گئے۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سمجھ لو اس کا خدا چلا گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کان کھول کر اللہ زندہ ہے، اس کے اوپر موت طاری نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فرماتے جیسے ہی میں نے یہ آیت سنی تو میرے ٹانگوں کے اندر سے جان نکل گئی اور میں گر گیا۔ صحابہ فرماتے تھے ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، حالانکہ وہ غزوہ احد کے اندر پہلے نازل ہو چکی تھی۔ تو اس دن تو غم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی فرماتی تھی ایسا مصیبتوں کا پہاڑ مجھ کے اوپر ٹوٹا، میرے اوپر ٹوٹا ہے کہ اگر وہ دن پر پہاڑ ٹوٹ جاتا مصیبتوں کا تو وہ دن رات ہو جاتی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا غم صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جتنا تھا اتنا کسی کو نہیں، لیکن انہوں نے ہر سال 12 وفات نہیں بنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ان کو جتنا خوشی تھی لیکن انہوں نے ہر سال اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ یہ عید میلاد النبی ہے، بلکہ بعد میں کئی سو سال کے بعد لوگوں نے دوسروں کو دیکھا دیکھی یہ کرنا شروع کر دیا۔ تو خوش ہونا کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس کو عبادت سمجھنا، ضروری سمجھنا، تو یہ گویا کہ اللہ پر، رسول اللہ پر، صحابہ پر اعتراض ہے کہ اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ تم عید مناؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کہا کہ تم ہر سال عید منایا کرو اور ہر سال میرے دنیا سے جانے پر غم منایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں کہا، صحابہ نے نہیں کہا، تو ہمیں اور آپ کو بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ رسول اللہ کے آنے کی خوشی یہ ہے کہ ہمارا چہرہ رسول اللہ کے چہرے جیسا ہو جائے، رسول اللہ کے آنے کی خوشی یہ ہے ہمارا لباس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس جیسا ہو جائے، رسول اللہ کے آنے کی خوشی یہ ہے کہ ہم عصر میں آئیں، مغرب میں آئیں، عشاء میں آئیں، فجر میں آئیں، رسول اللہ کے آنے کی خوشی